الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الرعد تلاوت کی گئی. یہ سورت مکی ہے. اس سورت میں بھی وہی مضامین ہیں جو ان سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں، مگر انتہائی مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک پروردگار عالم ہے، اور اللہ کا علم محیط ہے ساری کائنات کے لیے. قدرت الہی حکمت بالغہ اور امور تکوینیہ کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ آسمان، آفتاب و ماہتاب، فرش زمین، ابلتے ہوئے چشمے، میٹھے اور کھاری پانی کے دریا، شاداب، کھیت، بلند پہاڑ، زمین اور آسمان پور اور بھر اپنے رنگ اور ذائقے کے ساتھ اور تاثیر کے ساتھ جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی تخلیق کے گواہ ہیں. آدمی ان پہ غور کرے، یقینی طور پر وہ اللہ کی قدرت کا قائل ہوگا. اس کے بعد اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کائنات میں کوئی شے قدرت کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کا علم محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے ساری کائنات کو. ہر بندے کے ظاہر اور باطن، جو چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے، ان سب کا علم اللہ کو ہے. شکم مادر میں قطرہ آب کو سمیع و بصیر انسان بنانے والا خدائے غیب القدوسی ہے. سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور کائنات میں جتنی بھی عظمتیں ہیں یہ سب اس کی تکوینی مصلحتوں کا شاہکار ہیں. جو ذات اقدس اس قدر عظیم ہو وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. منکرین عذاب مانگتے ہیں، وہ کہتے تھے اے پیغمبر آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں لے آئیے اسے. یہ انتہائی بھیانک مطالبہ تھا، مگر قدرت الہی نے طلب مغفرت کا موقع دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اس لیے نازل نہیں کیا کہ علم الہی میں یہ بات تھی کہ یہی لوگ جو آج عذاب مانگتے ہیں ان کی اکثریت اسلام قبول کرے گی اور توبہ کرے گی. تو عذاب نہ دینے کا ایک مقصد تو وہ تھا جو میں نے پہلے بتایا کہ اگر بندوں کے طلب پہ عذاب آ جاتا تو پوری قوم ختم کر دی جاتی. اس لیے عذاب کو نازل نہیں فرمایا گیا، اور عذاب نہ دینے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو زندگی میں کبھی بھی لوٹ آنے کا موقع دیتا ہے. بالکل ہمارے گناہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں. وہ چاہے تو ایک ہی غلطی پہ پکڑ لے، ایک ہی گناہ کی سزا دے دے وہ زمین پر، لوگ زمینوں میں دھسا دیے جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. وہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت نے احاطہ کر رکھا ہے ساری کائنات کو، اس لیے وہ موقع دیتا ہے کہ بندہ زندگی میں کبھی واپس آ جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر ایک عظیم ذہنی روحانی انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کا ذہن بھی خدائے واحد القدوس کی عظمت اور بردی قائل ہو، اس کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو. اسلام سے دور ہونے کے بعد انسانی دامن جن گندگیوں میں سے آلودہ ہو جاتا ہے اس کا تذکرہ اس سورۃ طیبہ میں مکمل کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک نظام فطرت ہے تنازع للبقاء. تنازع للبقاء مطلب یہ کہ زندگی کے لیے جد و جہد کرنا. اسے آپ کو انگلش میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس کہہ سکتے ہیں. کائنات کی ہر چیز اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ اپنے کو باقی رکھنے کے لیے
خود اپنے وسائل پیدا فرمائے، پودے ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، اس مستقل جنگ میں مبتلا رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں وہ باقی رہیں، لیکن پروردگار عالم کا قانون بقائے اصل ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ قرآن پاک میں مختلف آیات مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے ٹھہر جاتی ہے، اور وہ چیز جو باقی رہنے والی نہیں ہو فنا ہو جاتی ہے۔ وہ چیز جو مفید ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے، اور جو چیز مفید نہیں ہے اللہ اسے فنا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں اصطلاحات آج کے دور کی نہیں ہیں، مگر قرآن عظیم کی مختلف آیات مبارکہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود انسان مطمئن نہیں ہے۔ اطمینان کا نسخہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں لگ جائے، ہزار دولت کمائیں، سرمایہ کمائیں، اقتدار حاصل کریں، کامیابیوں کے آسمان میں پہنچ جائیں، مگر انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ جس قدر دولت بڑھتی جاتی ہے اطمینان اتنا ہی زیادہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ پہلے انسان مختصر کماتا ہے، اطمینان سے سوتا ہے، لیکن دولت زیادہ ہو تو دولت کو بچانے کے لیے، پہلے دولت کو کمانے کے لیے بے قرار رہتا ہے، پھر دولت ہو جائے تو دولت کو بچانے کے لیے بے قرار رہتا ہے، اور اس کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دولت، شہرت، عزت، وقار، یہ انسان کو اطمینان نہیں دیتا۔ اطمینان کو اس وقت ملے گا جب انسان اللہ کی یاد کرے گا۔ اللہ بذکر اللہ مطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو منصب رسالت عطا کیا اور آپ کو اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو منزل مقصود کی طرف لانے کا حکم دیا، تاریکی سے روشنی طرف لانے کا حکم دیا۔ کفر تاریکی ہے، گناہوں کی تاریکیاں ہیں، برائیوں کی تاریکیاں ہیں، غیر انسانی حرکات تاریکیاں ہیں، لیکن ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف، ہدایت سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ۔ ہر شے کے لیے، ہر چیز اپنے مقررہ مدت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہوئی ہے جو کچھ ہونے والا ہے، مگر اللہ قادر مطلق ہے، ان میں جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس لیے بندے کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر لوح محفوظ میں تیرے علم پاک میں مجھے شقی اور بدبخت لکھا گیا ہے تو اسے مٹا دے، مجھے سعید کر دے، مجھے نیک کر دے۔ اگر بندہ یہ دعا کرتا رہے خدا کی بارگاہ میں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کی شقاوت کو مٹا دے گا اور اس کی نیکیوں کی زندگی کو اسے عطا فرما دے گا۔ تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بظاہر تقدیر میں ایسی ہونے والی ہوتی ہے جس کا ہونا یقینی ہو مگر وہ نہیں ہوتی۔ جو تقدیر مبرم ہے، مبرم کے معنی ہوتا ہے قطعی اور یقینی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض تقدیر ایسی بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق رکھا ہے، ڈیپینڈ ہے۔ یہ بندہ مر جائے گا اگر وہ علاج نہیں کرے گا، یہ بندہ زندہ رہے گا اگر وہ علاج کرے گا، یہ بندہ اگر نیکیوں کے راستے پہ چلے گا تو عذاب سے بچ جائے گا، اور یہ بندہ اگر نیکیوں کے راستے پہ نہیں چلے گا تو عذاب آئے گا۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ جھک کر کے اس بات کو امید کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں برائیوں سے بچا لے اور نیکیوں کی مکمل طور پہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بعض باتیں جو انسانوں کی زندگی میں لکھ دی گئی ہیں، شقاوت کی، بدبختی کی، نقصان کی، اگر بندہ چاہے تو اپنے رب کی رحمت حاصل کر کے ان کو تبدیل کروا سکتا ہے اپنے پروردگار عالم سے۔ بندہ تبدیل نہیں کر سکتا مگر اللہ اپنے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اپنی کتاب کو جو اس نے لکھا ہے لوح محفوظ میں، اسے تبدیل کر سکتا ہے، اسے مٹا سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح ہے کہ صدقے کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، ایسے اعمال ہیں جو بدبختی کو نیکبختی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत से बदल देते हैं। अगर कोई शख्स सदका करता रहे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहे, माँ बाप के साथ उसने सलूक करता रहे, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करता रहे, गरीबों, मजबूरों और बेकसों का ताउन करता रहे, तो अगर उसकी किस्मत में बदबख्ती लिखी हुई है तो अल्लाह उसकी बदबख्ती को मिटा के नेकबख्ती में तब्दील कर देता है। फरमाया गया कि अच्छा काम, सदका देना, माँ बाप के साथ उसने सलूक करना, गरीबों और बेकसों के साथ भलाई करना और खास तौर पे गरीब और मजबूर रिश्तेदारों का ताउन करना, इसके जरिए से उम्र में इजाफा होता है और हर काम बेहतर हो जाते हैं, बुरे काम नेक बन जाते हैं। अगर इंसान सदका करता रहे, नेक काम करता रहे, माँ बाप के साथ उसने सलूक से हमेशा उम्र बढ़ जाती है, उम्र में इजाफा हो जाता है। अल्लाह तआला वो सारी शकावत और बदबख्तियाँ दूर कर देता है जो उसकी ज़िंदगी में लिखी हुई है, बशर्ते कि वो सदका करता रहे, नेक काम करता रहे, तौबा करता रहे, अहले रिश्ता का ख्याल रखता रहे, माँ बाप के साथ उसने शुरू करता रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना, तो फरमाते हैं कि जो ये चाहता है कि उसका रिज़्क़ कुशादा कर दिया जाए और मौत को टाल दिया जाए, मौखर कर दिया जाए, टलेगी तो नहीं लेकिन मौखर कर दिया जाए, जिंदगी बढ़ा दी जाए, उम्र बढ़ा दी जाए, वो सिला रहमी करे। सिला रहमी कहते हैं उन रिश्तेदारों को जो माँ के हवाले से हमारे रिश्तेदार हैं, उनका ख्याल रखा जाए और उनका मुकम्मल ताउन किया जाए। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं इंसान गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है और दुआ तकदीर को बदल देती है और नेकी उम्र में इजाफा कर देती है। गुनाह की वजह से इंसान को रोजी से महरूम किया जाता है, दुआ तकदीर को बदल देती है और नेकी उम्र में इजाफा कर देती है। मैंने कहा तकदीर दो तरह की है, मुबरम और मुअल्लक। मुबरम कभी नहीं बदली जाती, लेकिन मुअल्लक तकदीरें जो हैं वो अल्लाह चाहे तो उन्हें बदल भी सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला तवाफ़ काबा के वक्त ये दुआ करते थे, ए अल्लाह अगर तूने मुझे सादतमंदों के जुमरे में लिखा है तो साबित रहने दे। जब वो तवाफ करते थे हज़रत उमर, हमारी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है, हज़रत उमर जब तवाफ करते थे तो ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह अगर मैं नेक वक्तों में हूँ, अगर लौह महफूज में मुझे नेक वक्त लिखा गया है, अगर मैं खुशकिस्मत हूँ तो अल्लाह उसे बाकी रखे, और अगर तूने शकावत लिखी है, बदबख्ती लिखी है तो उसे मिटा दे और मग़फ़रत की फहरिस्त में मेरा नाम सब कर दे कि मैं बख्शा हुआ। बेशक तू जिसे चाहता है मिटाता है और जिसे चाहता है सब फरमा देता है। ये मुख्तसर सा खुलासा है सूरह रात का जो मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान किया है। आयात की तिलावत के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह ताला तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह कभी आयात की तिलावत भी की जाएगी। सूरह इब्राहिम तिलावत की गई या की जाएगी? आज हो की जाएगी। सूरह इब्राहिम मक्किया है, तिलावत की जाएगी, मक्के में नाज़िल हुई है। इसमें 7 रुकू हैं, 52 आयतें हैं और 861 कलमात हैं। ये भी मक्की दौर के इंतहाई खतरनाक जमाने में नाज़िल हुई है। इस्लाम की शदीद मुखालफत हो रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि कलमा पढ़ने वाले गरीबों को इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो दोबारा बुतों की परस्तिश करने लगे, उन्हें टार्चर किया जाए, पत्थरों पे खींचा जाए, उन्हें जख्मी किया जाए, उन्हें कत्ल किया जाए। ये सारे मज़ालिम मुसलमानों पर हो रहे हैं और फिर आखिरी दौर में उनका हर तरह से इनक़ता कर दिया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए। चनांचे आप जानते हैं बनु हाशिम को मुकम्मल 3 साल तक शाब अबी तालिब वही है जहाँ इस वक्त हमारी अजीम माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार है। ये घाटी थी 2 पहाड़ियों के दरमियान में, वहाँ कहा गया यहाँ चले जाएंगे, मक्का ना आए
اور مکے کے لوگ ان سے کوئی رابطہ نہ کریں۔ باضابطہ ایک لکھا ہوا معاہدہ تیار کیا، خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم اور ان کے اہل خانہ اور بنو ہاشم کو کوئی بھی چیز نہیں پہنچ رہی تھی۔ بھوک اور شدت کو برداشت کرتے کرتے مقام بھی ایسا آیا کہ گھاس کھائی، چمڑے ابال ابال کے کھائے انہوں نے، بعض بچوں کی جان بچانے کے لیے انہوں نے ابلے ہوئے چمڑے کو قیمتی کاٹ کر انہیں ڈالا۔ پیاس کی شدت میں باضابطہ انہیں مختلف طریقوں سے پانی حاصل کر کے پانی دینے کی کوشش کی، اور اس طرح 3 سال تقریباً گزر گئے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب کفار انہیں واپس آنے کی اجازت دیتے۔ اچانک اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاہدہ جو کافروں نے کیا تھا اور جو کعبہ میں لٹکایا گیا تھا وہ معاہدہ ختم ہو چکا، اسے دیمک کھا گئی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو جناب ابو طالب نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اسے دیمک کھا گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول، اگر محمد نے یہ خبر دی ہے اور واقعی ایسا ہے تو ہم چل کے دیکھتے ہیں، پھر ہم انہیں آزاد کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کے دیکھا تو معاہدہ کو دیمک کھا گئی تھی اور معاہدہ موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول اتنے شدید زمانے کے بعد واپس آئے، اور اسی دور میں اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جو بہت ہی غم کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کا آغاز یہ ہے کہ یہ سورت لوگوں کو باطل کے اندھیروں سے نکال کے حق کی روشنی طرف لاتی ہے۔ منکرین اسلام مختلف امراض جسمانی اور روحانی کا شکار ہیں اور آخرت کی دائمی نعمتوں کے سے محروم کر دیے گئے ہیں، دنیا کی نعمتوں میں فریفتہ ہیں، اور جب تک یہ آخرت پر مائل نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ ان کو اپنے کرم سے نہیں نوازے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے نزول کا تذکرہ کیا گیا۔ کفار مکہ کو یہ کہا گیا، تنبیہ کی گئی کہ جو رویہ تم نے پیغمبر اسلام صاحب اختیار کیا ہے سابقہ امتوں نے بھی ایسا ہی کیا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا جیسا کہ گزشتہ انبیاء کرام کی امتوں پہ آیا تھا۔ کفار کے سخت لب و لہجے کا جواب بھی انتہائی سخت انداز سے قرآن عظیم نے عطا فرمایا۔ شیطان کا فریب اور آخرت میں اس کا ساتھ چھوڑ دینا، کہ دنیا میں شیطان ساتھ دے گا، دھوکہ دے گا، لیکن آخرت میں جب شیطان کی طرف لوگ اعلان کریں گے تو کہے گا بھائی تم نے اپنی مرضی سے میری ابتدا کی تھی، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا، اور آخر میں قیامت کا نقشہ، اس کی ہولناکیاں پیش کی گئی۔ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں دردناک عذاب دے رہے تھے، جو تمہیں بچوں کی طرح ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے حکم دیا کہ اگر شکر کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد شکریہ ادا کرو گے تو ہم اللہ اپنی نعمتیں بہت زیادہ بڑھا دیں گے، لازیدنکم بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد نافرمانی کرو گے، اللہ کے احکامات کا انکار کرو گے، تو یاد رکھو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ کفار مکہ پر اجتماعی عذاب نہ آنے کی ایک بنیادی وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرور کائنات کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں تھے۔ ہمارے نبی آخری نبی تھے، اور ان کی امت کو آخری امت بنایا گیا تھا، اس لیے ان پر مطالبے کے بعد، ڈیمانڈ کرنے کے بعد بھی عذاب نہیں آیا۔ علم الہی میں بات تھی یہی لوگ ایمان لائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اسلام کا قافلہ آگے بڑھے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں نے کہا اپنے نبیوں سے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ بس اللہ نے وہی فرمائی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاکت کر دیں گے، اور ہم تم اس زمین پر تم کو قبضہ دیں گے جن پہ آج ان کا قبضہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربی اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، مکہ مکرمہ کو،
اور مجھے اور میری آل کو محفوظ فرما دے کہ ہم بتوں کی سجدہ کریں. بے شک ان بتوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بس جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اللہ تو غفور رحیم ہے، تو انہیں معاف فرما دے. اللہ ارشاد جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو ایک ایسی زمین پر ٹھہرا دیا ہے جہاں کوئی پیداوار نہیں ہے لیکن تیرا مقدس گھر ہے. اس لیے ٹھہرایا ہے کہ تاکہ وہ نماز قائم کریں. تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے ان کی طرف، اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں. اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، اور تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے بعد کے اوپر کوئی پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں جناب اسماعیل اور جناب اسحاق کو بطور اولاد جناب ابراہیم کو عطا فرمایا. بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، یہ دعا ہمارے اکثر نماز پڑھتے ہیں. یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مقدسہ کے تعمیر کے بعد اپنی اولاد کے لیے کی تھی. بڑی مقدس دعا ہے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اے اللہ ہمیں بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا اور ہماری اولاد بھی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے جس وقت قیامت قائم ہوگی. اس دعا میں ہر ایک کو شامل کر لیا گیا. پہلے دعا کی کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، پھر دعا کی میری اولاد کو بنا، اور پھر دعا کی کہ اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ سارے مومنوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو بخش دے. یعنی اس دعا میں ہر مومن کو شامل کر لیا گیا، پہلے خود کو، پھر اپنی اولاد کو، پھر اپنے ماں باپ کو، اور پھر ساری کائنات کو. اس کے بعد سورہ ہجر تلاوت کی جائے گی. یہ ہجر کا مقام ہے جس پر اصحاب الحجر پر اللہ کا عذاب آیا تھا. اس میں عقل و استدلال سے تنگ اور مسکت جواب سے ساکت ہونے کے بعد کفاران ہجر کا یہ طرز عمل تھا جو زیادتی پر مشتمل تھا، اور آخر میں مکمل انکار کر رہے تھے اگر آپ ہمیں آسمان میں پہنچا دیں تو بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان نہیں لانے والے ہیں، آپ نصیحت کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں اور اللہ کے احکامات سناتے ہیں، آخرت کا عذاب کی اطلاع کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے. اگر آپ ہمیں آسمان میں پہنچا دیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. انہیں انبیاء کرام نے مزید غور و فکر کی دعوت دی. غور کر لو، سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا عذاب بھی اقوام ماضیہ کی طرف ہو جائے. لیکن انہوں نے سوچنے سے انکار کر دیا. رسالت اور قرآن پر دلائل دیے گئے، قبول نہ کرنے کی شکل میں انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا، مگر ان تمام باتوں سے بے خبر رہے اور بہت سے امراض خبیثہ کا شکار ہو گئے. نصیحتیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی. انسان کی ایک بیماری وہ ہے جس کا تعلق ہماری جسمانی امراض سے ہے. کچھ بیماریاں قلبی بیماریاں ہیں. جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو اس پہ نصیحت کا اثر نہیں پڑتا ہے، قول حق کا اثر نہیں پڑتا ہے. سامنے دیکھنے والی حقیقتیں بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتی ہیں. ہجر سے مراد قوم سمود کا علاقہ ہے جو حجاز اور شام کے درمیان ہے، جہاں سے صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم لوگ مقام ہجر سے گزرے، لوگوں نے پانی لیا اور آٹا گوندھا تو حضور نے فرمایا آٹا اونٹوں کو ڈال دو اور پانی نہ پیو، پانی اس کنویں سے پیو جہاں سے صالح کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے مکانوں میں روتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ عذاب تم پر آ جائے. یعنی یہ ہجر کا وہ مقام تھا جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا، اور وہاں دو کنویں تھے. ایک کنویں سے لوگوں نے پانی بھرا اور اس پانی سے آٹا گوندھا تو حضور نے فرمایا کہ پانی پھینک دو، آٹا جانوروں کو ڈال دو، یہاں پانی نہ پیو، اس لیے کہ یہاں وہ پانی پیتے تھے جن پر عذاب ہوا تھا، لیکن تم اس کنویں سے پانی پیو جس کنویں سے جناب صالح کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، اور یہاں سے روتے ہوئے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس طرح کا عذاب تم لوگوں کے اوپر بھی آ جائے.
یاری پردہ کھول دو، وہاں سے کھڑی ہے، دیکھ لیتا ہوں اسے کبھی کبھی. یہ لوگ پردوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے. آج کا دن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے. یہ دن اتنا عظیم ہے کہ وہ ذات گرامی، وہ عظیم ماں جنہوں نے ملت اسلامیہ پہ سب سے زیادہ احسان فرمایا ہے، انہوں نے آج کے دن داعی اجل کو لبیک کہا ہے. اس لیے ہمیں بہر کیف ان کی حیات طیبہ کو جاننا بھی چاہیے اور ان کی بارگاہ میں خراج غلامی پیش کرنا چاہیے. وہ ام المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں. ایک ماں وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ایک ماں وہ ہے جس نے اسلام کو زندگی دی ہے. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی انتہائی باوقار خاتون تھی. مکے کے لوگ انہیں اسلام سے پہلے بھی طاہرہ اور طیبہ کہا کرتے تھے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خویلد کی بیٹی تھی. خویلد مکے کے بہت بڑے تاجر تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال مختلف تاجروں کے ذریعے سے شام اور یمن کی منڈیوں میں بھیجتی تھی، اور اس طرح ان کی تجارت اور کاروبار چلتا رہا. تجارت سنت ہے آقائے دو جہاں کی، سنت جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام علیہ وسلم رکھا تھا کہ بڑے ہی امین ہیں، امانت دار ہیں، انتہائی دیانتدار ہیں، انتہائی بابرکت وجود ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، غریبوں کو سہارا دیتے ہیں، کمزوروں کو تعاون کرتے ہیں. یہ خوبیاں انہوں نے سن رکھی تھیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ آئے تو یہاں علیہ السلام ان کے مال سے تجارت فرمائے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. سرور کائنات علیہ السلام نے جناب خدیجہ کی آفت قبول کر لی اور ان کے مال کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا. آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ غلام میسرہ بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ آپ آئے تو یہاں علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب ہے. جب یہ چلتے ہیں تو ابر کا ایک ٹکڑا سایہ کرتا ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، ٹہنیاں جھک کر کے سایہ کرتی ہیں. یہ ساری باتیں وہ دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کاروبار میں دیکھا کہ جناب آقائے دو جہاں علیہ السلام نے انتہائی دیانت ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا تو کئی گنا اضافہ ہو گیا. جتنا فائدہ انہیں پہنچتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوا. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی اور عرب کا ہر صاحب سرور کی چاہتا تھا کہ وہ ان سے شادی کر لیں، مگر آپ نے پسند نہیں فرمایا. قدرت کو تو انہیں مسلمانوں کی ماں بننے کا شرف دینا تھا. آقائے دو جہاں علیہ السلام کی ایمانداری کو دیکھ کر کے اور ان کے بارے میں مسئلہ سے سن کر کے انہوں نے اپنا پیغام بھجوایا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب ابو طالب سے، جو ان کے چچا تھے، مشورہ کیا اور جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں یہ رشتہ بہت اچھا ہوگا. خدیجہ خاندانی کی ہیں، بنو ہاشم کی ہیں.
قریش کے خاندان تعلق تھی، انتہائی شریف ہیں، انتہائی باوقار ہیں. اور اس کے بعد عقائد و جہاں ان سے رشتہ ہوا. جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور نکاح منعقد ہو گیا. اس کے بعد ایک دور گزرا، حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے رہے، کمزوروں کو سہارا دیتے رہے، اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ معاشرے میں برائیاں دور ہو جائیں، نیکیاں پھیلیں. یہ سب آپ وہ دیکھتی رہی. اور پھر جب وقت آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور نبوت کے اعلان کا حکم دیا، تو سب سے پہلے جناب خدیجہ ایمان لائیں. تمام مردوں سے پہلے، تمام عورتوں سے پہلے جناب خدیجہ ایمان لائیں. اس سے اندازہ کیجیے کہ عقائد و جہاں سرور کائنات کہ ان کو کتنا اعتماد تھا. وہ ایمان لائیں، اور وحی پاک جب نازل ہوئی تو وحی پاک کا جلال، پہلی بار قرآن نازل ہوا تھا، پہلی بار جبریل سامنے آئے تھے، تو اللہ کے رسول پاک کے جس میں ناز پر ایک کپکپی طاری ہو گئی. آپ گھر آئے اور آپ نے خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اٹھا دو. جناب خدیجہ نے تسلی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں، کما کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ پہ کرم فرمائے گا. اور پھر وہ آپ کو لے کر کے اپنے شہزادہ بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھیے یہ وحی پاک جو نازل ہوئی ہے، یہ کلام جو نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جناب ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس مقدس ہے جو جناب موسیٰ پہ بھی آیا تھا، جناب عیسیٰ پہ بھی. یہ وہی روح ہے جو ان کے پاس آئی تھی. یہ نبی ہونے والے ہیں، خوشخبری ہوئی. اور کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب ان کی قوم کو نکال دی. تو اللہ کے رسول کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری قوم تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، مجھے انتہائی مبارک وجود قرار دیتی ہے، یہ کیسے ممکن کہ وہ قوم مجھے نکال دے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک بار اس کی قوم نے اسے آبادی ضرور نکالا ہے. کاش میں اس وقت تک موجود ہوتا اور میں آپ کا ساتھ دیتا. اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر اعلان فرما دیا کہ میں اور میری دولت سب کچھ وقف ہے اسلام کے لیے. اب آپ کوئی تجارت نہیں کریں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے اسے اسلام کے راستے میں خرچ کریں گے اور معاشی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جائیں. یہ وہ احسان عظیم ہے کہ جس احسان سے مسلمانوں کی گردن قیامت ہو چکی رہے گی. سب سے پہلے اسلام لائیں اور اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دیا. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ آپ کی خدمت میں کھانا لے کر حاضر ہو رہی ہیں. ابھی آئی نہیں. کہا خدیجہ آپ کی خدمت میں کھانا لے کر حاضر ہو رہی ہیں، وہ آ جائیں تو ان کو میرے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے. اللہ نے انہیں سلام فرمایا ہے اور میرا سلام بھی پہنچا دیجیے. اور پھر ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنایا ہے جو موتیوں سے بنایا گیا ہے، جہاں نہ کوئی شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے جناب خدیجہ کو خود سلام بھیجا. جناب جبرائیل نے انہیں خود سلام فرمایا. امام احمد اور ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سب سے افضل حضرت خدیجہ ہیں، اس کے بعد جناب فاطمہ ہے، اس کے بعد جناب مریم، اس کے بعد جناب آسیہ ہے. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہیں.
جنہوں نے فرعون کے ظلم اور ستم کے درمیان رہتے ہوئے بھی ایمان پر قائم رہی اور ایک روایت کے مطابق انہیں شہید کیا گیا۔ تو یہ 4 خواتین ہیں جو جنت میں سب سے افضل ہیں، جن میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں، تو ان کا قسم خدا کیا، سرکار کا قسم خدا کیا خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی بھی نہیں تھا تو انہوں نے میرے ساتھ دیا تھا، جب پورا مکہ دشمن تھا تو وہ میری عظیم بیوی بن کر کے رہی، جب پورے مکے نے میرا بائیکاٹ کیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ان سے میری اولاد ہوئی ہے، ان سے بہتر میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ آقا کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی بکری ذبح کرتے تھے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس ضرور بھیجتے تھے، اسی تعلق کی بنیاد پر جو آقائے دو جہاں علیہ السلام کا جناب خدیجہ تھا۔ زندگی میں ہمیشہ انہیں یاد کرتے رہے، ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کے بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کو جنت سے باضابطہ طور پہ انگور منگا کے انہیں کھلایا، انہیں جنت کا پھل دنیا ہی میں کھلایا گیا۔ 25 سال تک وہ آقائے دو جہاں کی خدمت میں رہی۔ 3 برس قبل ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر میں مکہ معظمہ میں وصال فرمایا اور جنت المعلیٰ میں ان کا دفن کیا گیا۔ آقائے دو جہاں نے خود زمین قبر انور میں اتار کر کے ان کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اپنے ہاتھ سے مٹی دی۔ یہ وہ عظمتیں ہیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ آج ان کے وصال کا دن ہے، یقین آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، شام کو اصالہ ثواب بھی کیا جائے گا، اور کچھ اور بھی کرنا چاہیں آپ تو ان کے نام پہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی عظیم ماں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ زندگی آخری دور میں جب وصال کا لمحات قریب آئے تو غربت اتنی ہو گئی تھی کہ کئی روز فاقے سے گزرتے تھے۔ کہاں ایک دور وہ تھا کہ رئیس التجار مکہ کے سب سے بڑے تاجر کی بیٹی تھی، اور کہاں وہ وقت آیا کہ جب کئی دن فاقے، جناب فاطمہ فاقے سے، سرور کائنات فاقہ کر رہے ہیں، خود بھی فاقہ کر رہی ہیں، اور جب وصال کا دن آیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، مرض الوصال مبتلا ہیں۔ پورے مکے نے یہ طے کر رکھا ہے کہ خدیجہ نے سب سے پہلے ہمارے دین سے بغاوت کی، اس لیے ہم ان کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، انہیں مکے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی صرف زندگی بائیکاٹ نہیں، وصال کے بعد بھی بائیکاٹ جاری رہے گا۔ یہ بات جب مکے میں پھیلی تو جناب خدیجہ کی سہیلی تھی جناب عتم، وہ آئیں ان کے پاس چھپ کر کے، کوئی دیکھ نہ لے کہ کوئی خدیجہ گھر میں جا رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا خدیجہ مکے کے لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آپ کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، آپ کو مکے کی زمین کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بات میری مان لیجیے، مجھے گواہ بنا کر ایک مرتبہ کہہ دیجیے کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ نادانی سے پڑھ لیا تھا، تو میں مکے میں اعلان کروں گی اور مکے کا ہر فرد خویلد کی بیٹی کا جنازہ بہت دھوم سے اٹھائے گا۔ جناب خدیجہ اس حال میں کہ وہ اپنے آخری سفر پہ روانہ ہونے والی ہیں اٹھ بیٹھی اور کہا آتم کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے اپنے نبی کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے، واللہ العظیم عقل و خرد کی بلندیوں نے ہزاروں بار میرے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا تب میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اور تم یہ کہتی ہو کہ مکے والے میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر مکے والے نہیں اٹھائیں گے تو آسمان کے فرشتے اٹھائیں گے، سبحان اللہ، قرآن بہشتی مجھے غسل دیں گے، زمین مکہ نہ ملے زمین جنت مجھے دفن کیا جائے گا، مجھے اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ آقائے دو جہاں تشریف لائے اور کہا کہ خدیجہ تمہارا حال کیا ہے؟ تو کہتی ہے میرا حال میرے اللہ کے حوالے کیجیے،
میں اپنے رفیق کے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہی ہوں. آج کا دن بڑا عظیم دن ہے. مجھے اپنے حال میں چھوڑیے، آپ تبلیغ کا فریضہ انجام دیجیے. آپ اپنے کار تبلیغ میں میرے حال کو مخل نہ ہونے دیجیے. آقائے دو جہاں باہر تشریف لے گئے تو جناب ادم نے جو واپس کرنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جناب خدیجہ نے حیرت سے کہا، ادم تم نے تو مجھے کفر کی طرف بڑھانا چاہا تھا، تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہاں خدیجہ، جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین دیتا ہوگا کہ موت کا چہرہ بھی مذہب کا یقین مزمحل نہ کر سکے، وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا ہے. آج سے میں بھی انہی کے کنیز ہوں جن کے دامن سے تم وابستہ ہو. جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ اتم، میں نے کئی بار سوچا تھا کہ تم میری بہت اچھی سہیلی ہو، میں جناب فاطمہ کے بارے میں تم سے کچھ کہوں، لیکن چونکہ تم کفر کی دنیا میں تھی اور میں اپنی بچی کی تربیت پہ کفر کا احسان قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے نہیں کہا. لیکن آج جب تم دامان رسالت سے وابستہ ہو گئی اور کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا کہ فاطمہ 8 سال کی ہے. پیغمبر اعظم کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ان کا زیادہ خیال رکھ سکے، اس لیے جب تک وہ اپنے گھر کی نہ ہو جائیں تو انہیں محسوس نہ ہونے دینا کہ وہ بن ماں کی ہو گئی. ان مسائل اور مشکلات سے گزر کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں تھوڑا بھی خرچ کرنا چاہیں تو 50 بار سوچتے ہیں، لیکن ہماری عظیم ماں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور یہی نہیں، جب دشمنوں نے مقابلہ کیا تو ان کے وہ بیٹے جو پہلے شوہر تھے وہ اللہ کے راستے میں نبی کے نام پہ پہلے شہید ہوئے. یہ بہت کم لوگ جانتے. بیٹا قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، فاقے کی مشقتیں برداشت کی، اور اپنی ننھی شہزادی کو ماں کی طرف یتیمی کا داغ دے کے گئی. یہ سب اسلام کے لیے ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنا فضل فرمائے اور ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنی مثال ہر دین مدین کی خدمت کر سکیں. آئیے صلی اللہ علیہ وسلم.